السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے اندر بیٹیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو پیدا ہوتے ساتھ ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور کچھ لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کسی ویرانے میں چھوڑ آیا کرتے تھے، کسی صحرا میں، جنگل میں یا چٹیل میدان کے اندر اکیلے چھوڑ آیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو درندے ہوتے تھے وہ ان بچیوں کو کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو لوگ تانے دیا کرتے تھے، اور وہ تانوں کے ڈر سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو ختم کیا اور بیٹیوں کو بھی اسلام کے اندر ایک بہت خاص مقام عطا فرمایا۔ ناظرین، اسلام نے تو شروع سے ہی عورت کو بہت ہی خاص اہمیت دی ہے، بہت ہی زیادہ عزت دی ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوہرائیں تو وہی زمانہ جہالیت والی عادتیں ہمارے اندر آ گئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، بہت ہی زیادہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ہم بہت ہی زیادہ پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں، کئی دن تک ان پارٹیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن جوں ہی ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو بہت ہی زیادہ برا سمجھتے ہیں، بچیوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ہم اپنی ازواج کو کہتے ہیں کہ تم نے بیٹی پیدا کر دی ہے۔ آج کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرامین بتاؤں گا جو بیٹیوں کے حوالے سے ہیں۔ ان فرامین کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بہت ہی خاص اہمیت دی ہے، بیٹیوں کی شان بتائی ہے۔ آپ ان فرامین کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، اور اسلام نے لڑکیوں کو کتنا خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کو ہرگز برا مت کہو، کیونکہ بیٹیاں تو بہت زیادہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ غم گسار ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ پھر آقا نے اس فرمان کے اندر یہ بھی بتایا کہ بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میری بھی بیٹیاں ہیں، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور پھر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں کے جسم سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ ناظرین، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو فرشتے اس گھر میں آ کے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ پھر فرشتے اس گھر میں آ کر اس گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جو اس ناتواں کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے ساتھ شامل رہے گی۔ بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تیسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی اسے برا جانے اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس تیسرے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو
اور وہ شخص اس بیٹی کی پیدائش پہ برا نہ مانے، نہ ہی اس کو ایذا دے اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوتھی جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بھار پڑ جائے اور وہ شخص ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوتھے فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے اوپر بیٹیوں کی پرورش کا بھار پڑ جائے، برڈن پڑ جائے، اور وہ شخص ان بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرے، ان کو اچھی طرح کھلائے پلائے، ان کی پرورش کرے، تو یہی بیٹیاں کل قیامت والے دن جہنم سے ڈال بن جائیں گی، جو اس شخص کو جہنم میں جانے سے روکیں گی۔ بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں جگہ ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا گیا کہ اگر 1 بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب بھی یہی حکم ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 فرامین بیان کیے ہیں۔ ان فرامین کو دوبارہ غور سے سنیں اور ان کو سمجھیں کہ ان فرامین کے اندر لڑکیوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا شانیں بیان فرمائی ہیں، اور ان فرامین کو اپنے دوست احباب تک شیئر کیجئے اور خدارہ بیٹیوں کو برا مت سمجھیں۔ اسلام نے بیٹیوں کو بہت ہی خاص مقام دیا ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر جنت واجب کر دیں گے۔ وہ دوست احباب جو بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، ان کو نحوست سمجھتے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ ایسا نہ کریں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، آپ ان کی اچھی طرح سے پرورش کریں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، اس دنیا میں بھی آپ کی مدد فرمائے گا اور کل قیامت والے دن بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔